السلام علیکم، میں ہوں اسما نواز اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ ود اسما نواز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم گجرات کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں، بہت عام شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور کچھ خاص پروجیکٹ بھی آپ کے سامنے دکھاتے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے ہو رہے ہیں۔ ہم پڑھتے آئے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن شاید ہماری قوم بنیادی طور پر اس پہ عمل کرنے سے ہمیشہ گریزہ رہی ہے اور جس کے اثرات ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر کے بعد جو سی ایم کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اپنے پروویژنل کے لیے، وہ بہت اہم ہوتی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ایک ایسی وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آئی جو ایک خواتین کے حساب سے، جو ایک خاتون کی حص ہوتی ہے نا کہ گھر صاف ستھرا رہنا چاہیے، تو پنجاب ان کا گھر ہے اور انہوں نے صفائی کا جو ٹھیکہ اٹھایا، اس حوالے سے صاف ستھرا پنجاب جو ہے وہ پروگرام ہمارے سامنے آیا، اور اپنی نوعیت کا پاکستان میں یہ پہلا پروگرام تھا، اور اس کے ساتھ جو تعاون کے لیے ارار گروپ ہے اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں گجرات میں، اور ڈائریکٹر ارار گروپ سید شبیر حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، اتنی مصروفیات ہیں کیونکہ ایک اسپیشل اسائنمنٹ بھی ابھی چل رہی تھی، اور 7 مارچ سے 23 مارچ تک ایک بہت بڑا اسائنمنٹ آپ نے کور کیا۔ اس کے علاوہ جو ہم صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی یہ ریسنٹلی ایک ٹارگٹ تھا اور وزیر صنعت و تجارت جو ہے وہ شافع چودھری صاحب نے اس کا ٹارگٹ آپ کو دیا تھا، اور آپ نے بڑا بخوبی جو ہے نکاسی آپ کی صفائی کا اور جو زیرو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے کام کیا۔ اس کی ڈیٹیل آپ سے میں کچھ جاننا چاہوں گی، یہ کیا تھا 7 مارچ سے 23 مارچ تک کیا کیا آپ لوگوں نے کیا؟ ہمارے ہاں جتنی بھی کمپلینز آ رہی تھیں، سب سے زیادہ کمپلینز تھیں وہ نالیوں کی صفائی جو ہے اس حوالے سے ہے کہ جی 10 سال گزر گئے ہیں اور ویسٹ جو ہے اور نالیاں بند ہیں اور ان میں صفائی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ 40 سال پرانے، 50 سال پرانے کچرے کے ڈھیر جنہیں ہم ہیپس کہتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں مختلف گلیوں میں، محلوں میں، تو ان کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو جب ہمیں یہ آج سے 3 ماہ پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ستھرا پنجاب کا، ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس حوالے سے فرسٹ ٹارگٹ میں ہمارے پاس تھا کہ ہم نے تمام اپنی ایکوپمنٹ مشینری جو ہے وہ ڈپلائی کی۔ وہ اس مشینری کو ڈپلائی کرنے کے بعد اب آگے تھا کہ جی ڈیزائرڈ ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے، صفائی ستھرائی کے نظام کو بہت ہر گلی محلے تک پہنچایا جائے۔ تو چودھری شافع حسین کا بھی بہت کنسرن تھا کہ جی گجرات کی گلی محلوں کو بھی اس پروگرام کے تحت اچھے طریقے سے جو ہے وہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ کی جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک اسپیشل ایکٹیویٹی ارینج کی جس میں ڈسیلٹنگ تھی، جو ہماری تقریباً 15 مارچ تک چلی، 3 مارچ سے 15 مارچ تک چلی، جس میں ہم نے تقریباً شہر کی ساری گلیوں کے ایک دفعہ نالیوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ صاف کرایا، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ڈے ٹائمز میں جب ورکرز اپنا کام کریں تو وہ روٹین میں وہ چیزیں صاف ہوتی رہیں۔ تو اسپیشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری صبح 6 سے رات 10 بجے تک چلتی رہی ہے، تو جس سے الحمدللہ ہم کافی حد تک شہر کی جو نالیاں ان کو صاف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری ایک اور ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی تھی جو اس 23 مارچ تک ہماری کلوز ہو رہی ہے، جو صبح 6 سے 10 بجے تک مشینری لگا کے ہم نے شہروں میں جتنی بھی جگہوں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں، ہم جتنی بھی وہاں پہ کچرے کے ڈھیر ہیں ان کو صاف کرایا جا رہا ہے، جو اوپن پلاٹس میں پڑے ہوئے ہیں گلیوں میں اور جو پچھلے 40 سال میں نہیں اٹھائے جا سکے ہیں، تو ان کو الحمدللہ ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ قابو کر لیا ہے۔ بہت ساری جو ہیں وہ پرانے ہیپس جو ہیں ان کو کلیئر کروا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہیپس تھے اسپیشلی ہمارے ریلوے لائن کے ساتھ تھے، اسٹیشنز کے ساتھ تھے، جی ٹی روڈ پہ تھے، تو وہ الحمدللہ وہ بڑے ہیپس بھی ہم نے کافی حد تک جو ہیں وہ کلیئر کروا لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ شاہ ہم صاحب، زیرو ویسٹ۔ یہ تو ابھی آپ بڑا سموتھلی بتا رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہرڈلز آئی ہیں وہ بھی تو بتائیں نا ہمارے ناظرین کو۔ اتنا آسان کام نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ 40 سال پرانا جو ہے وہ کچرا وہاں سے اٹھانا نکالنا، ریلوے اسٹیشن کے پاس سے ایسی جگہ وہاں پہ ایسی کمیونٹی بھی ہوتی ہے جو کہ اب بیچ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، پھر ان مسائل سے آپ نے کیسے؟ جی اس کے لیے ہم اسپیشلی ایک تو یہ تھا کہ جی تھینکس کرتے ہیں ہمارے جو ورکرز ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو ہمارے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا، تو اس سے الحمدللہ ایک تو ہم دوسرا ہماری ایک اپنی کمٹمنٹ ہے کہ بزنس تو اپنی جگہ پہ ہے، بٹ یہ ہے کہ جی جس کام کے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اسپیشلی جو احکامات ہیں چودھری شافع حسین کے، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے، کہ جی ستھرا پنجاب کے حوالے سے ہم اپنے شہروں کو، اپنے دیہاتوں کو جو ہیں وہ کلین کریں، تو ہماری ذاتی بھی یہی خواہش ہے کہ جی ہم ایک نیکی کا کام بھی ہے اور ہماری بچوں کے لیے بھی، ایک آنے والی نسل کے بھی یہ فائدہ مند ہے، تو ہم جتنا ہو سکے جناب اس پروگرام کے تحت ان ٹارگٹس کو اچیو کریں، اور اس کے لیے ہماری ساری ٹیم جو ہے وہ دن رات
جاگ بھی رہی ہے, محنت بھی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے زیرو ویسٹ کے ٹارگٹس کو بہت جلد اچیو کر لیں. بالکل آپ نے کہا آنے والی نسل کے لیے ہمیں ایک صاف ستھرا پاکستان چھوڑنا ہے, کلائمیٹ چینج کی مسائل ہمارے سامنے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارا ایک ٹارگٹ تھا پرانا کچرا بھی اٹھانا, ہمارے پاس گجرات میں اور جو آپ کا ایریا ہے تحصیل کھاریاں تک میں, یہ کتنی یونینز ہیں شاہ صاحب, اور آپ کس طرح سے کتنے ویسٹیج پوائنٹس ہیں, کتنے اسٹیشنز ہیں, اور پھر ڈمپ پوائنٹ کتنے ہیں ہمارے پاس, ذرا ہمیں یہ آگاہی چاہیے. جو ڈمپ پوائنٹس ہے اس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ایٹ لیسٹ 1 تو ہوگا جو میجرلی ہوتا ہے. اسی حساب سے ہر تحصیل میں ایک ڈمپ پوائنٹ رکھا گیا, ڈمپنگ سائٹ جسے ہم کہتے ہیں, جہاں پہ پوری تحصیل کا کچرا جو ہے وہ ڈمپ کیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے ٹرانسفر اسٹیشن ڈیولپ کیے ہیں جو کہ ایز پر گورنمنٹ ریکوائرمنٹ بھی تھے اور ہمیں بھی کرنے تھے. تو ہم نے پراپر جو ہے وہ کنسیلڈ والز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے وہ اپنے ہر ایریا میں وہ بنائے ہیں ٹرانسفر اسٹیشن, جو گجرات میں 5 ہیں اور کھاریاں تحصیل میں 4 ہیں ٹوٹل. اور یہاں پہ چھوٹی گاڑیوں سے جو دیہات کا یا شہروں کا کچرا ہے وہ جیسے رکشہ ہیں, ٹرالیز ہیں, تو وہ وہاں پہ ڈمپ کیا جاتا ہے, اتارا جاتا ہے, ان لوڈ کیا جاتا ہے, اور پھر اسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے بڑے ٹرکس میں ٹورڈز ڈمپنگ سائٹ جہاں پہ وہ انہیں ڈسپوز کیا جاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لوگ کی ہیلپ لائن بھی موجود ہے, اگر کوئی کچرا اٹھانے کے لیے نہیں جاتا تو عوام تعاون کر سکتی ہے, فون کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جگہ جگہ جو ہے وہ بینز رکھ رہے ہیں تاکہ کلیکشن پوائنٹس ہو سکیں, وہاں سے آپ ویسٹ جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک تربیت کا حصہ ہے, ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے. ہم بہت ایسے دیکھتے ہیں کہ بن سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے آس پاس کچرا پڑا ہوا ہے اور بن کے اندر نہیں ہے. کیا ایجنڈا ہے, کچھ ایسی آپ لوگ انفارمیشن پروگرام بھی اس کے ساتھ جاری رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی اور شعور بھی پیدا کیا جا سکے؟ جی بالکل جی. اب ہم نیکسٹ یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت سخت ضرورت ہے اس چیز کی, اور ہم اپیل بھی کرتے ہیں پبلک سے کہ جو 50 سال کے 40 سال کے ہم آپ کے گھروں کے باہر سے جو اوپن پلاٹس میں ہیپس اٹھا رہے ہیں, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ 2 دن پہلے ہم نے صاف کیا ہے اور بندے جو ہیں وہ دوبارہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ کچرا جو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری ساری ٹیم جو ہے ویسٹ کلیکشن کا کام بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہماری ٹیم کی رسپانسبلٹی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے, تو پبلک سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنی ٹائمنگ کو جو ہے وہ تھوڑا سا میچ کریں اور ان کو ویسٹ کلیکشن میں جو ہے وہ کوڑا اپنا اٹھوائیں, نہ کہ جو ہے وہ کھلی جگہوں پہ پھینکیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے پھینکنا بھی ہے تو وہ اپنا ویسٹ جو ہے وہ کنٹینرز کے اندر پھینکیں, بنس کے اندر پھینکیں, یا جو ویسٹ انکلوئر ہیں وہاں پہ پھینکیں. کچھ یہ ہے کہ کمرشل ایریاز میں بڑا ایشو ہوتا ہے, کوئی ریسٹورینٹ ہے تو ان کا کوڑا ہوتا ہے تو وہ کارنر پہ کہیں روڈ کے پھینکوا دیتے ہیں, یا کوئی فیکٹری ہے تو وہ کوڑا پھینکوا دیتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی اس حوالے سے تعاون کریں کہ اپنے ویسٹ بن جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ اپنے بنا کے رکھیں اپنی ضرورت کے مطابق, جو کہ ہمارا ویسٹ جو کلیکشن کے جو لوگ ہیں وہ ان سے کلیکٹ کر لیا کریں, بجائے اس کے کہ وہ سڑکوں پہ یا سائڈوں پہ کہیں پھینکیں ان کو. بالکل. ہیلپ لائن کی جو نمبرز ہیں وہ ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہماری ونڈو پہ آپ سہولت پڑھ سکتے ہیں. مزید بھی سوال جواب ہیں, آپ کے سوال کوئی ہے تو آپ ہمیں ابھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں, آپ کا سوال بھی پوچھا جائے گا لیکن اس بریک کے بعد. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عام پنکھا روزانہ اوسطاً 1.5 یونٹ تک بجلی استعمال کرتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں GFC 30 واٹس انورٹر فین آدھا یونٹ استعمال کرتا ہے, یعنی بجلی کے بل میں ہر ماہ پورے 30 یونٹ تک کی بچت. پاکستانیوں, اپنا پنکھا بدلو آج ہی GFC رمضان ریپلیسمنٹ آفر سے یہ پرانا پنکھا بدلوائیں اور گھر لے آئیں رعایتی قیمت پر GFC 30 واٹس انورٹر فین, جس کی نئی برش لیس DC انورٹر ٹیکنالوجی 70% تک بجلی بچاتی ہے. تو آج ہی GFC کے کسی بھی آتھرائز ڈیلر کے پاس جائیں اور اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. GFC, بہترین پر یقین. ویلکم بیک آفٹر دا بریک, اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر آرآر گروپ سید شبیر حیدر شاہ صاحب موجود ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے جس طرح ساری ہم نے پروگرامز کے حوالے سے بات کی کہ کیا کیا کمپین چل رہی ہیں اور کس طرح عوام کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. لیکن اس سارے کام کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں, ٹیم کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں. اور جس بڑے پروجیکٹس کی یہ بات کر رہے ہیں, لاکھوں ٹنوں جو کچرا جو ہے وہ جا رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے اور دن رات کام ہو رہا ہے, اس کے لیے ایک بڑی ٹیم ان کے پاس موجود ہے. اور یہ سارا پروسیس کیسے ہوا, کتنے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملا, اور تنخواہ کا کیا معاملہ ہے, کیا واقعی ان کا جو امپلائی ہے وہ مطمئن ہے اپنی تنخواہ سے اور الاؤنس سے, تو یہ سب تفصیل بتائیں گے ہمیں شاہ صاحب. جی شاہ صاحب, کتنے لوگ ہائر کیے, ایک روزگار کا مسئلہ بھی حل ہوا, اور کس طرح سے آپ ٹیمز کی ڈیوٹی اور ٹائمنگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سب کو آپ اکوموڈیٹ کر سکیں؟
اوور آل تقریباً ہمارے پاس اس وقت مور دین 2600 امپلائیز ہیں جو کہ ایز پر پروجیکٹ ڈیزائن جو ہمیں GWMC اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دیا گیا تھا، جتنے بندے ہم نے ہائر کرنے تھے تو وہ ٹارگیٹس ہم نے اپنے فرسٹ 3 منتھس میں ہی الحمدللہ 100% اچیو کر لیے۔ یہ تمام بندے جو ہیں، یہ ایک ایپ ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جو اسی ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جو ہے تمام لوگ جو ہیں وہ اس پہ رجسٹرڈ ہیں، اور وہ جیو میپنگ کے تھرو اور فیشل ریکگنیشن کے تھرو اپنی اٹینڈنس مارک کرتے ہیں۔ تو اسی سے ہمیں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے، اور کچھ ہم نے اپنا سسٹم جو ہے پرسنل آرگنائزیشنل کمپنی کا اسٹرکچر ہے ہمارا، جس کے ذریعے ہم ان کو اس ڈوئل چیک جو ہے ان کے اوپر پراپرلی رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ جی یہ سارے بندے جو ہیں، یہ جو وہیکل ہیں ان کے ساتھ وہ بھی اسی طرح جیو میپنگ کے ذریعے اور ٹریکر کے ذریعے جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں PIT پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سافٹ ویئر کے ساتھ، اور ان کی روٹنگ اور جیو میپنگ اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ کنٹینرز کی بھی ہماری اسی طرح، اور تمام اکوپمنٹ کی میپنگ اور جو ہے وہ لیٹسٹ سافٹ ویئر کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بندوں کی بھی ہو رہی ہے۔ انہی بندوں کو جو منیمم ویج ریٹ ہے جو تھرو پراپر بینک اکاؤنٹس ان کے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جو ہمارے منیمم ویج ہے، جو سے ایک سینیٹری ورکر ہے اس کو ہم 37,000 جو ہے وہ دے رہے ہیں سیلری۔ اسی طرح جو ڈرائیورز ہیں ان کی اس سے زیادہ دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس سینیٹری سپروائزرز ہیں، ان کو بھی ہم دے رہے ہیں سیلریز، ان کی 45,000 سے آنورڈ ہیں۔ تو اس طرح ملٹیپل جو ہیں وہ پوسٹ ہم نے کچھ مینیجریل اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں اپنی سہولت کے لیے، کام کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے۔ تو اس میں ہمارا ایک کمپلیٹ HR ڈپارٹمنٹ ہے، IT ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے سپروائزرز کا ایک، مینیجرز کی ایک کمپلیٹ ٹیم ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہیں۔ تو یہ سارے جو ٹیم ہے یہ مل کے ان سب کو دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم بہت جلد ہمارے تحصیل گجرات اور تحصیل کھاریاں میں آپ کو ستھرا پنجاب کے ثمرات آپ کو بہت واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل اپنی نوعیت کا ایک مختلف پروگرام بھی، اور الحمدللہ ابھی تک بہت کامیابی سے جو ہے وہ چلا رہے ہیں آپ، اور یہ کریڈٹ گوز ٹو RR کمپنی اور گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ بڑا پرفیکٹ آپ لوگ چلا رہے ہیں۔ لیکن جہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے شاہ صاحب، وہاں پہ جو ہے مخالفین بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت ایسے ہٹ کنڈے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو فیک نیوز کا بھی ایک دور ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، کچھ ایسے مخالف کمپینز بھی جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب کے خلاف چل رہی تھی۔ آپ اس طرح کے حالات میں کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، اور اپنا پازیٹیو جو آپ کا پرفیکٹ کام ہے اس کو کس طرح سے عوام تک پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایگزسٹنگ جو سسٹم تھا میونسپل کمیٹیز کا، یہ 60 سال 50 سال پرانا ایک نظام تھا، جس کو ہم ہر بندہ جو ہمارا شہری ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں، اور ہمارے جو سوشل ورکرز ہیں، جتنے بھی ہمارے اسکول آف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ سارے ان کے حالات کو اور ان معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو ستھرا پنجاب کا یہ پرائیویٹائزیشن کا پروجیکٹ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو کمیاں بیشیاں ہیں، ہیومن ریسورس میں کمی ہیں، مشینری میں کمی ہیں، اکوپمنٹ میں کمی ہیں، ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے جو ہے ان کو دور کیا جائے، اور ان سے ہم اچھے رزلٹس جو ہیں وہ اچیو کر سکیں۔ تو الحمدللہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر اچھے کام کے آگے کوئی نہ کوئی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، آپ کو نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن ہم کمیٹیڈ ہیں اور ہمارا مقصد بڑا ہے، تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود رستوں سے آہستہ آہستہ ہٹتی جا رہی ہیں انشاءاللہ، اور ہم بڑے پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت بہتر ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو سب سے مشکل کام تھا وہ ہیومن ریسورس کا تھا۔ ان لوگوں کو، جو پرانے ریجڈ لوگ تھے، 30 سال 25 سال سے ایک اپنے انداز میں یا بسیدہ انداز میں کام کرنے کے عادی تھے، تو ان کو تبدیل کرنے میں ہمیں بڑا ایک خاص کہہ لیں کہ جی محنت کرنی پڑی ہے۔ تو الحمدللہ اب ان سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی بہت اچھا پرفارم کریں پہلے سے زیادہ، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو صاف ستھرا پنجاب اب ہر جگہ اس کی ٹیمیں اور کام کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، اور ہماری گلیاں محلیں جو ہیں وہ اب بہت زیادہ پہلے سے زیادہ چمکیں بھی اور صاف بھی رہیں گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوا ہے وہ ہمارے رورل ایریاز کو ہوا ہے۔ ہمارے رورل ایریاز میں پہلے سے کوئی کسی قسم کا بھی گورنمنٹ کا صفائی کا نظام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد خود سے یا اپنی مدد سے ہی کچھ تھوڑا بہت، کوئی کسی گاؤں میں ہو گیا، کسی گاؤں میں نہ ہوا،
تو وہاں پہ صفائی کے حالات جو ہیں وہ بہت برے تھے، نہ برے کیا ہے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ ہر رورل یو سی میں پراپرلی ایک سٹرکچر موجود ہے، بندے موجود ہیں جو وہاں پہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ان دیہات میں جہاں پہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، حالات بہت بسیدہ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا سب کا ویسٹ جو ہے وہ اب ٹھکانے لگ رہا ہے. اب صفائی جو ہے وہ ہر گاؤں، ہر گلی، ہر محلے تک وہ ہے ہمارے ورکرز جو ہیں پہنچ رہے ہیں اور کام اپنا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے کافی مشکل مرحلے جو ہیں وہ بڑی آسانی سے طے کر لیے، لیکن اب جو آنے والا مونسون ہے، کیونکہ گزشتہ 2024 کا مونسون جو ہے وہ گجرات کے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہوا تھا، اور اس وقت صفائی کا وہ کہتے ہیں نا کہ پول کھل گیا تھا. جس طرح نکاسی آپ کی صفائی کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی نالیوں والا آپ نے پروجیکٹ کیا ہے، آپ کو کیا امید ہے کہ یہ مونسون کے آنے تک اس کو آپ کنٹینیو بھی رکھ سکیں گے، اسٹیبل رکھ سکیں گے، اور اس بار کی بارشیں جو ہے وہ زحمت نہیں بنیں گی بلکہ رحمت رہیں گی اہلیان گجرات کے لیے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک چیز ہم بڑی کلیئر کر دیں کہ جو ہمارے رسپانسبلٹی ہے آرآر کی وہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. ہمارا کام ہے کچرا اٹھانا، اور جو گلی اوپن ڈرینز ہیں آپ کی، ان میں جو کچرا ہے وہ اٹھایا جائے تاکہ اسے صاف رہے. اب جو چھوٹی نالیاں ہیں، ظاہری بات ہے وہ آگے بڑے نالوں میں ان کا پانی جاتا ہے اور سیوریج کے ساتھ ان کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. تو گجرات کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج اور بڑے نالوں کا ہے. ان کو جب تک ان کے نظام کو بہتر نہیں کیا جائے گا تب تک یہ جو آبی پانی کا یا برسات کے پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل اس طرح سے نہیں ہوگا. اس حوالے سے ہماری جو رسپانسبلٹی تھی وہ ہم نے اپنی پوری کی ہے، اوپن ڈرینز کو کلین کیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایم سیز کے ساتھ، ایم سی گجرات کے ساتھ، سی او صاحب کے ساتھ اور چودھری شاف حسین کی سب کی ہدایت، اسپیشل ہدایت پہ، کہ جو بڑے نالے ہیں ان کو بھی صاف کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ان کا بھی جتنا سلٹ ہے جو اس میں سے کچرا نکالا جا رہا ہے وہ بھی ہم لوگ اٹھا کے ٹھکانے لگا رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح یہ نالے سارے جو بڑے نالے ہیں وہ صاف ہوں گے تو پانی کی فراوانی کافی بہتر ہو جائے گی، سیوریج کی بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی اسپیشل پروگرام بھی سیوریج کے لیے جو ہیں وہ چودھری شاف حسین نے یہاں پہ لانچ کیے ہوئے ہیں، جس سے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ چودھری شاف صاحب بھی خاص طور پر اس پہ خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ ایک ڈریم کم ٹرو والا پروجیکٹ ہے جو کہ سامنے آیا ہے. بیرون ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ سے جو ہے وہ کچھ کاروبار میں وسعت بھی ہوتی ہے، کچھ کمائی کا بھی یہ ذریعہ بنتا ہے، اس میں سے کچھ اور بھی معاملات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں آپ اس ویسٹ سے کچھ انکم کی بھی طرف بھی جانے کا پروجیکٹ لا رہے ہیں، یا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے پروجیکٹ میں جو ہے وہ صرف یہاں تک ہے کہ ہم نے ویسٹ کو کلیکٹ کرنا ہے اور ڈمپنگ سائٹ پہ اس کو ڈمپ کر دینا ہے. آگے جو ویسٹ کے جو پروسیسنگ ہے اسے ریپروڈیوس کرنا ہے، یہ تو اب گورنمنٹس کے علاوہ فردر کوئی پروجیکٹ لانچ کریں جس میں کوئی پلانٹ لگائے جائیں یا جن سے ان سے پروسیس کیا جا سکے، انرجی پروڈیوس کی جا سکے یا کوئی، تو وہ ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو آپ نے ڈمپ پوائنٹ بتایا ہے یہ شہر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی شہر میں دوبارہ آلودگی اور کچرے کا کم بیک کا کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں بنتا ہے ہمیں؟ یہ شہر سے باہر آؤٹ سائڈ آف دا سٹی، تقریباً سینٹر آف سٹی سے آپ کہہ لیں 10 سے 12 کلومیٹر ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کو بمبر کے ساتھ یہ شیخ سکھا ایک ڈمپنگ سائٹ ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کی اپنی پراپرٹی ہے جس کے اوپر یہ سارا ویسٹ جو ہے وہ ڈمپ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی پلین کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر دوبارہ پھر کچھ مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر فردر جو ہے وہ ویسٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے جو ہیلتھ ہیزرٹس ہیں وہ کم سے کم ہوں. ٹھیک. خواتین کے حوالے سے اس میں نوکری کے لیے آپ نے کتنا مارجن رکھا ہے، کتنا کوٹا رکھا ہے، کیا یا صرف مرد حضرات ہی اس میں روزگار حاصل کر سکیں؟ جی، ہمارے پاس تو یہ ٹرولی اوپن ہے کہ خواتین کے لیے بھی اتنی اپرچونٹیز ہیں جتنی میلز کے لیے ہیں، لیکن کیونکہ یہ صفائی ستھرائی کے کام میں خواتین کا جو ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ بہت کم پورشن جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے سینیٹری ورکرز کے طور پہ، لیکن جہاں پہ بھی اچھے ورکرز آئے ہیں ہم نے ان کو انٹرٹین کیا. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑا مل کر کام کر رہے ہیں ٹیم کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو آگاہی دینے کی بھی کوئی مہم آپ کے آنے والے پروجیکٹ میں موجود ہے، جس طرح سے براہ راست عوام کو یہ بتایا جائے، یہ شعور دیا جائے کہ کس طرح سے اس نیٹ اینڈ کلین پروجیکٹ میں وہ اپنا تعاون کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ہمیں اس عوام کی آگاہی کے حوالے سے، اور اس میں ہم جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہمارے اسکول کالجز ہیں اور ڈفرینٹ جو ہماری کمیونٹیز ہیں، سوشل نیٹ ورکس ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ مل کے جو ہیں وہ اسپیشل کمپینز اور اویئرنیس پروگرام جو ہیں وہ
اس حوالے سے کریں گے. اسکول میں بچوں کو ہم ان میں اس کے حوالے سے کریں گے, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور ہمارے جو مختلف مکتبہ فکر ہیں, لا فرمز ہیں, یہ جو ہمارے ہیں انجمن تاجرانز ہیں, جو ہمارے بار ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ ہم مل کے, اور پریس جو ہمارے کلبس ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم اسپیشل پبلک اویئرنیس کمپین جو ہیں وہ لانچ کریں گے. کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا ایک اسپیشل جو جی ٹی روڈ کی کلیننگ تھی, اس کے اوپر تقریباً مور دین 100 بندے جو ہیں وہ گجرات کی انٹرنس کے اوپر ورک کر رہے تھے. تو اسی دوران 50-60 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ موٹر سائیکلس پہ آتے ہیں اور پیپر پھاڑ کے جو ہیں وہ بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں بیگوں میں سے, بہت زیادہ انہوں نے بھرے ہوتے ہیں, اور دے ہیونگ جسٹ اے فن. لیکن وہ جو بندے جو دن رات محنت کر کے جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ صفائی کا کام کر رہے تھے, وہ بڑے اس بات سے دل برداشتہ ہوئے, اور دیٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا کہ جی ہمیں اپنے بچوں کو بھی ابھی بہت سا سکھانے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے صفائی کے حوالے سے. بالکل آپ نے درست آگاہی کی کہ تعلیم و تربیت صرف یہ نہیں ہوتی کہ ڈگری لیں, تربیت بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ تمام سوسائٹی کے ممبرانز کو ساتھ لے کر آپ چلنا چاہ رہے ہیں, اور تمام ممبران بھی آپ کے ساتھ ہیں اس میں, چاہے آپ آگاہی واک کر لیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگز کر لیں, اس میں ضرور میڈیا بھی آپ کا ساتھ دے گا. اور اوبیسلی بار کی بات کی آپ نے اور باقی سوسائٹی ممبران کی بات کی. بہت شکریہ سر, آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بتایا, پوری تفصیل سے بات کی کہ کس طرح سے صاف ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ جو ہے وہ آرال گروپ کے ساتھ مل کر عوام کی سہولت کے لیے دن رات ایک کر کے محنت مشقت کے ساتھ اس کو کامیاب بنا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ تعاون کریں. جس طرح کہ سر نے کہا کہ آپ اپنے ویسٹ مینجمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ عملے کے ساتھ طے رکھیں, سڑکوں پہ کوڑا پھینکنے سے آپ پرہیز کریں, اور جو بینز ہیں ان کا استعمال کریں, تاکہ اس صفائی کے صاف ستھرے پنجاب کے پروجیکٹ میں آپ بھی ہمارے اتنے ہی شریک ہوں جتنے ہم آپ کے لیے کام کریں, اور ہم اور آپ ایک ہی ٹیم کے طور پر سامنے آئیں. دیکھتے رہیے ٹو دا پوائنٹ ود اسما نواز. مجھے اور میری ٹیم نوازش علی کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کے کسی اچھے پروجیکٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ نے گھر میں بجلی بچانے کے لیے ڈی سی انورٹر, اے سی, ریفریجریٹر, LCD ٹی وی اور انرجی سیونگ لائٹس لگائی ہیں تو پھر پنکھا کیوں وہی پرانا میٹر گھمانے اور بجلی کھانے والا چلا رہے ہیں؟ پاکستانیوں, اپنا پنکھا بدلو. آج ہی GFC رمضان ریپلیسمنٹ آفر سے یہ پرانا پنکھا بدلوائیں اور گھر لے آئیں رعایتی قیمت پر GFC 30 واٹس انورٹر فین, جس کی نئی برش لیس DC انورٹر ٹیکنالوجی 70% تک بجلی بچاتی ہے. تو آج ہی GFC کے کسی بھی آتھورائز ڈیلر کے پاس جائیں اور اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. GFC, بہترین پر یقین.